میرا تنہا ذکر کرے گا، چھپ کر دل میں ذکر کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا چھپ کر تنہا ذکر کروں گا۔ تو جو لوگوں کی مجلس میں میرا ذکر کرے گا، فرمایا میں تمہاری مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کو اکٹھا کر کے بندے تیرا ذکر کروں گا۔ اب یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ اب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اپنی زندگی میں اور دھوم مچا دی اللہ کے ذکر کی، تو ان کو اجر کیا ملا؟ ایک تو اجر یہ ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا، اجر دیا، پھر اس کے بعد اسی ذکر کو زمین پر اتار دیا۔ کیسے؟ جب زمین پر اتار دیا، پہلے خود ذکر کیا، اب یہ بندہ زمین پہ ظاہری طور پہ تو نہ رہا، مگر اللہ نے مخلوق کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ان کا ذکر جاری فرما دیا۔ حضور کو صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 900 برس بیت گئے، 900 برس بیت گئے۔ فَاذْكُرُونِی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے غوث کا ذکر کیا، اور پھر کیا کیا؟ لوگوں کی زبانوں پر حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری فرمایا۔ آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر تو کسی بندے نے یہ ذکر جاری کروایا ہوتا تو بندہ ختم ہو جاتا، تو ساتھ ذکر بھی ختم ہو جاتا۔ تو جس کا ذکر خود خدا نے جاری کروایا، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا ذکر مٹا سکتی ہے؟ چاہے بھی دنیا والے تو ان کا ذکر مٹا سکتے نہیں۔ کیوں؟ اس ذکر کو جاری کروانے والی رب کی ذات ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب ایک حدیث پیش کر کے اگلی بات کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر ہو اور پاکیزہ ہو، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہو، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہو۔ جو چاندی اور سونا اللہ کی بارگاہ میں تم خیرات کرتے ہو اس سے بھی افضل ہو، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو، یہاں تک کہ تم دشمن کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ یا اس کو قتل کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں ہمیں۔ فرمایا سن لو، ہر چیز سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، ہر عمل سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ آخری طرف چل رہا ہوں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عباس ترجمان القرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، خدا کا ذکر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضور کی ذات اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ تو ذکر ہے ہی اللہ کا۔ فرمایا جو محمد محمد کہتا رہے وہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ جو اللہ کے، جو حضور کا نام جپتا رہے گا، جب آخرت میں اسے نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس شخص نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوستان محترم، تو جو مقبولیت رکھی جاتی ہے اس حوالے سے بھی میں گزارش کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جو ذکر کی بات کر رہا تھا، جب اللہ بندے کا ذکر جاری کیسے کرواتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے مخلوق کو ہوتا ہے، خالق کو کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اللہ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی عمل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے اپنے ہونے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب
فلان کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فَأَحْبِبْهُ، اور اللہ فرماتے ہیں جبریل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ، پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر حضرت جبریل آسمان والوں کی طرف ندا دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، فَأَحِبُّوهُ، اور تم بھی اس سے محبت کرو، پھر فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے، آسمان والے فرشتے بھی، فَيُحِبُّهُ أَهْلَ السَّمَاءِ، پھر آسمان والے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور جبریل بھی محبت کرتا ہے، قربان۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ نے بھی محبت کی، جبریل نے بھی محبت کی، اور پھر جبریل نے ندا دی کن کو، آسمان والے فرشتوں کو، کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اللہ سے محبت کرو، پھر فرشتے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ بس آسمان والے بھی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو دل اس قابل ہے ان دلوں میں میرے ولیوں کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی مقبولیت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور سیدی شیخ الاسلام ایک حدیث فرماتے ہیں کہ جو دل اس قابل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ولیوں سے محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں میں فرشتوں کے ذریعے ولیوں کی محبت کو ڈالتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جو دل اس قابل ہے ان دلوں میں میرے ولیوں کی محبت کو ڈال دو۔ اللہ محبت ڈلواتا ہے ولیوں کی کن سے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اگر آج کوئی بندہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں آج خود محبت کر رہا ہوں، میں آج خود محبت کر رہا ہوں، نہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں پہچان دی ولیوں کی، اور اپنی کرم فرمائی سے ہمارے دلوں میں اس نے ولیوں کی محبت کو ڈالا۔ کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ دوستان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہوئے، اب جو کہ میں بیان کرنا چاہتا تھا پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کروں گا، کہ جو پیرانے پیر ہم کہتے ہیں، قادری تو آپ کے مرید ہیں ہی، چشتی بھی آپ کے مرید ہیں، سہروردی بھی آپ کے مرید ہیں، نقشبندی بھی آپ کے مرید ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو 4 سلسلے بڑے پاکستان میں ہیں، اس کے علاوہ عرب میں جو بڑے بڑے 2 سلسلے ہیں، سلسلہ شاذلیہ اور سلسلہ شاذلیہ، اور ایک سلسلہ رفاعیہ ہے، یہ بھی حضور غوث اعظم کے مریدین میں شامل ہے۔ سلسلہ شاذلیہ اور سلسلہ مرسیہ یہ بھی حضور غوث اعظم کے مریدین میں ہے، اور ایک سلسلہ مشیشیہ جو مراکش میں ہے بڑا مشہور سلسلہ، یہ بھی حضور غوث اعظم کے مریدین میں سے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو کثرت امت دی ہے، حضور غوث اعظم کو کثرت مریدین دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں تو 1000 لوگوں کا مجمع ہے، خطاب فرما رہے ہیں، ایک چیل آئی آپ کے اوپر، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب شور مچانا شروع کر دیا، آپ کی گفتگو میں انقطاع ہوا، تو آپ نے غیر ارادی طور پر فرمایا تو کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے، اسی لمحے اس کا سر کٹا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جب دیکھا وہ مری پڑی ہے تو لوگوں نے بتایا، غیر ارادی طور پہ آپ نے جملہ فرمایا، غیر ارادی طور پر۔ تو جب آپ نے پوچھا تو پوچھنے پر بتایا حضور یہ چیل کی اس طرح ماجرا ہوا، تو آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ تو کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے، اس کا سر قلم ہو گیا تو یہ زمین پر گر پڑی۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ٹھوکر ماری پاؤں سے، فرمایا اٹھ جا، تجھے مارنا مقصود نہ تھا،
پھر اسے زندہ کر دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ مقام حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر ارادی طور پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیوخ میں سے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں سے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ ہیں۔ تو آپ کا ایک مرید حضرت حماد کا وہ سفر پہ جانے لگا، اجازت طلب کرنے آیا حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور وہ جب بھی جاتے تو مریدین اپنے استادوں سے مرشدوں سے اجازت لے کر جاتے تھے، جب سفر میں جاتے تو جانے لگا، تو جب اجازت لینے آیا تو آپ نے مراقبہ کیا، تو جب مراقبہ کیا تو فرمایا نہ جاؤ، قتل ہو جائے گا اور مال اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، جو میں تیاری کر چکا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چلتے چلتے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو آپ خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب کے دوران یہ عرض کہ حضور سفر میں تیاری ہے تو اجازت فرما دے چلا جاؤں۔ آپ نے بس فرما دیا کہ چلے جو بیٹے نفع ہوگا۔ آپ کے شیخ نے فرمایا، جو شیوخ میں سے تھے، حضرت حماد کے نہ جاؤ قتل ہو جاؤ گے، مال اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضور غوث الاعظم فرما رہے ہیں بیٹے جاؤ نفع ہوگا۔ وہ چلا گیا، نفع ہوا۔ جب واپس آنے لگا حضور غوث الاعظم کی بات تو پوری ہو گئی، تو شیخ حماد نے بھی کوئی بات کی تھی، انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا۔ جب واپس آیا رستے میں پڑاؤ کیا، سویا، تو کیا ہوا، خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکو آئے، اس کا مال اسباب لوٹ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب اٹھا دیکھا سارا کچھ سلامت ہے، مال بھی محفوظ ہے، تو خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، واپس آیا۔ جب ہدیہ تحفہ لے کر حضرت حماد کی بارگاہ میں گیا کہ حضور یہ تحفہ قبول فرمائے، آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا اس کا حقدار میں نہیں، اس کا حقدار عبد القادر ہے۔ اس کا حقدار کون ہے؟ عبد القادر ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے جب تم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مراقبہ کیا، میں نے دیکھا کہ تیری تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا میں نے وہ بتا دیا۔ تو ان سے جس طرح تم نے پوچھا، انہوں نے جب زبان سے فرما دیا، اگر وہ مراقبہ کرتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو جو گفتگو فرما رہے تھے انہیں فرمایا بیٹے جاؤ نفع ہوگا۔ تو ان کی زبان سے جو فرمایا، جو عبد القادر کی زبان سے نکل گیا، اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھا تھا اس کو خواب میں بدل دیا اور تو بچ گیا۔ یہ مقام اس بات سے مجھے یاد آ کہ غیر ارادی طور پہ ایک جملہ فرمایا تو وہ جناب چیل گر گئی۔ ایک اور مجھے بات یاد آ گئی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مریدین آپ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو کسی شخص نے آپ کا فرمان پڑھا، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرمان پڑھا کہ قدمی حاضہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ ہر ولی پر میرا قدم ہے، ہر ولی کی گردن پر حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ میرا قدم ہے۔ حضور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک مرید نے کہا کہ ہمارے ان کا ٹھیک ہے ہوگا قدم ہر ولی کی گردن پر، مگر ہمارے شیخ جو ہیں وہ خود بہت بڑے مقام پر ہیں، تو ان کی گردن پر حضور غوث الاعظم کا قدم نہیں ہے۔ تو جب آپ کی بات میں وہ گئے، جب ماجرا بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں قربان جائیں کہ میرے جو مرید ہیں ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے۔ یہ حضور شاہ سلیمان توسوی فرماتے ہیں کہ میرے ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے۔ فرمایا اگر مجھے ولی سمجھتے تو میری گردن پر حضور غوث الاعظم کا قدم مانتے، اگر مجھے ولی مانتے تو حضور غوث الاعظم کا قدم مانتے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی گردن پر حضور غوث الاعظم کا قدم نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مجھے ولی ہی نہیں مانتے۔ تو یہ تو آپ کی کرامات تھی۔ اور آخری بات حضور غوث الاعظم کا علمی حوالے سے آپ کی شان کیا تھا؟ آخری بات علمی حوالے سے آپ کا مقام کیا تھا؟ ایک مفسرین کی جماعت آپ کی بارگاہ میں آئی، آپ اس وقت جوانی کے عالم میں تھے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ جوانی کے عالم میں تھے۔ اس میں سے ایک مفسر تھے قرآن کے، وہ ایک آیت کی 12 تفسیریں جانتے تھے، 12۔ تو وہ سمجھتے تھے اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں، مفسر تفسیر کرنے والا مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں، کوئی ایک آیت کی 12 تفسیریں تو میں جانتا ہوں۔ تو وہ جب آیت انہوں نے امتحاناً ایک آیت حضور غوث الاعظم کو دی کہ اس کی تفسیر فرما،
آپ نے فرمایا اس کی پہلی تفسیر کرتے ہیں، پہلی تفسیر فرما دی، پھر فرمایا ہم اس کی دوسری تفسیر فرماتے ہیں، دوسری تفسیر فرما دی۔ وہ سوچنے لگے کہ کتنی تفسیریں کر لیں گے، 12 تو میں جانتا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو عالم اس وقت کا دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ دوسری فرمائی، تیسری فرمائی، آپ فرماتے ہیں ہم اب اس کی 10ویں تفسیر کرتے ہیں، 10 تفسیریں فرما دی۔ تو وہ سوچنے لگے ابھی بس کر دیتے ہیں، ابھی بس کر دیتے ہیں، ابھی بس کر دیتے ہیں، تو وہ 12 تک تو نہیں پہنچیں گے، خیال تھا ان کا۔ آپ فرماتے ہیں ہم اس کی اب 12ویں تفسیر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا، وہ سوچتے ہیں کہ شاید 12 مجھے آتی ہیں تو 12 ہی انہیں آتی ہیں، تو آگے بس کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب ہم اس کی 13ویں تفسیر کرتے ہیں۔ تو وہ عالم صاحب غش کھا کر زمین پر گر پڑے، انہیں تو ہوش نہ رہا۔ تو آپ نے 40 تفسیریں فرمائی اس آیت کی۔ کتنی تفسیریں فرمائی قرآن کی اس آیت کی؟ 40 تفسیریں فرمائی۔ فرمایا یہ وہ تفسیریں ہیں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہیں، فرمایا اس سے آگے بھی تفسیریں ہیں مگر وہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، وہ بیان نہیں کرتی۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیرانے پیر ہیں، سارے سلسلے جو بھی عرب و عجم میں ہیں وہ سارے کے سارے حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں، یہ یاد رکھنا۔ چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، بشیشی ہو، رفائی ہو، شاذلی ہو، مرسی ہو، جو کوئی بھی سلسلہ آج دنیا میں ہے وہ سب حضور غوث الاعظم کے مرید ہیں۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث الاعظم کی۔ اب ایک اور بات، آخری بات، یہ جو منہاج القرآن اتنا پھلا پھولا ہے، شرق کا غرب 7 براعظم میں منہاج القرآن کا جو نیٹ ورک ہے، اتنا کچھ جو مقام اس کو کم عرصے میں، کم بیش 30 سال کے عرصے میں ملا، کس لیے ملا؟ ایک ہی سبب ہے کہ یہ تحریک حضور غوث الاعظم کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث الاعظم نے اپنی اولاد میں سے حضور پیر طاہر علاء الدین القادری البغدادی الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی کے لیے بغداد سے پاکستان بھیجا، اور تحریک کا آغاز جو ہوا اس سرپرستی حضور غوث الاعظم کی ہے۔ اور حضور غوث الاعظم کی سرپرستی کون فرما رہے ہیں؟ حسنین کریمین فرما رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی مولا کائنات اور مولا کائنات کی سرپرستی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک چین ہے سلسلہ قادریہ پر، اس لیے منہاج القرآن آج شرق کا غرب، اور جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے خدمات دی، وہ مذہبی حوالہ ہو، سیاسی حوالہ ہو، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، وہ علم کا ہو، کسی سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ دوستو یہ اقامت دین کی تحریک ہے۔ آج جو اس کی سنگت اختیار کر لے گا، خدا کی عزت کی قسم ہمیں نہ دیکھیں، ہمارے بال ایسے ہیں، ہمیں دیکھ کر کہیں بھائی اگر انہوں نے مجھے ملا دے کی فائدہ نہیں، جو کوئی کر لے گا اجر اسی کو ملے گا۔ یہ بہت بڑی شکت ہے، اگر کوئی لے لے گا دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ، قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضر اپنی بار میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ انہی الفاظ پر وما علینا الا البلاغ۔